بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں کسی بھی نماز کے بعد یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے جو پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ، عاقل، صحت مند، مقیم مرد و عورت پر فرض ہے، جس کی ادائیگی کے ذریعے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ کا بڑا اثر ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سمائے دنیا پر نازل ہوئی، جس سے استفادہ کی بنیادی شرط بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ غرض رمضان اور روزہ کے بنیادی مقاصد میں تقوی مشترک ہے۔ قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقوی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزہ کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔ مضمون کی طوالت سے بچنے کے لیے قرآن اور رمضان کی صرف 3 مشترک خصوصیات کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں، ہر روز یہ اپنے قاری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن حکیم کا ایک گہرا تعلق ہے، یہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا اور سنا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہیں تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکے، تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔
اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصحف ابراہیمی اور تورات و انجیل سب کا نزول رمضان میں ہی ہوا ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی چند آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آنے والی سورۃ القدر میں بیان کیا کہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے، جیسا کہ سورۃ الدخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ان آیات میں یہ مضمون صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ غرض قرآن و حدیث میں واضح دلائل ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر رمضان کی مبارک رات میں ہی نازل ہوا۔ اس طرح رمضان اور قرآن کریم کا خاص تعلق روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کا مظہر نماز تراویح بھی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمائی اور مسجد میں باجماعت اس کو ادا بھی فرمایا، لیکن اس خیال سے اس کو ترک کر دیا کہ کہیں امت پر واجب نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنے میں مشقت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دیتے تھے لیکن وجوب کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اور وہ ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیقی اور ابتدائے عہد فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عبادات کا خاص مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا، جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی بھی مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کس دن نازل ہوا؟ تو اس کا جواب بھی سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور پھر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر صرف 1000 مہینہ دیکھا جائے تو قریباً 80 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور انسان کی زندگی لگ بھگ اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ایک رات میں تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔
ہر عمل 1000 گنا افضل ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کی کس قدر نعمتیں اور برکتیں اس ایک رات میں حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہی اصل ہدایات کا راستہ ہے۔ یہ کتاب برحق ہے، جو اس میں لکھا ہے اسے ہم نے پکڑ لینا ہے، اور جس کام سے روکا گیا ہے اسے ہم نے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کیا ہی خوش بختی کی بات ہو کہ ہم حالت روزہ میں اپنے رب کی گفتگو سنیں اور صحیح معنوں میں اپنے قلب کو پرسکون کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑیں اور تم چاروں طرف سے اندھیروں میں گم ہو، تو اس وقت میری کتاب کو پکڑ لینا، کیونکہ قرآن سچا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا اور دوسری بار ان سے سنا۔ اس طرح رمضان میں 2 بار تلاوت قرآن کو مکمل کیا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں تلاوت کو بہت پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ خود تلاوت نہ کر سکتے ہوں اور کسی سے سن لیں تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا، اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اس ماہ مبارک میں پڑھا اور سنا جانے والا قرآن تو روز محشر ہماری بخشش کا سامان بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکا رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ صحابہ کرام بھی رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم کا درس دیتے تھے۔ رمضان المبارک اور قرآن دونوں ہی ہمیں قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن پڑھنے والا مومن عطرج کے مانند ہے، جس کی خوشبو اور لذت دونوں اچھی ہوتی ہیں، اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کے مانند ہے، جس کی لذت تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم اور ضروری امر قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قرآن کی آیات کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ قرآن میں تدبر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بہت ٹھہر ٹھہر کر اور غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت غور سے فرماتے۔
جب کسی تسبیح کی آیت سے گزر ہوتا تو تسبیح کرتے، اسی طرح کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں سوال ہے تو آپ سوال کرتے، یا کسی تعوذ کی جگہ سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ رسول اللہ قرآن میں غور و تدبر میں اس قدر محو ہو جاتے کہ کبھی کبھی پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی معنی و مفہوم اور تدبر پر خوب غور فرماتے اور عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے جو کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ وہ ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہ لے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو۔ آج ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے قرآن کو محض عربی میں پڑھنا کافی ہے، تفصیل اور ترجمہ کا کام صرف علماء کرام کا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، اور جو کوئی اس پر غور و فکر کرتا ہے یہ صرف اسی کے کام آتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کے ایک عام فہم مثال بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافعی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کہ بس اس کے پڑھ لینے سے ہی تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ آج کے حالات کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس رمضان المبارک ہم نے تلاوت و تدبر قرآن کا خصوصی اور بھرپور انتظام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر عمل بھی کریں۔ قرآن کے بغیر انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی، انسان ایک بے جان روح بن جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، رحمت و عافیت ہے، جو اسے تھام لے گا یہ اسے کبھی اکیلا نہیں کرے گا اور کبھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ قرآن انسان کا وہ اچھا دوست بن جاتا ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور غلطیوں پر ہدایت کی طرف جاتا راستہ سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہم غلط راستہ ترک کر دیں۔ ہمارے ہر سوال کا جواب اسی میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل اسی میں لکھا ہے۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی یہ اپنے قاری کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی شفاعت کا ضامن بنتا ہے۔ ماہ رمضان ایک خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں کثیر وقت اس کتاب کے ساتھ گزاریں جس میں دلوں کی شفا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو صرف تاریخ کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ انہیں عملی نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان کے نقش قدم پر چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا طرز زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی عبادت، تقوی، صبر، شکر، عدل، رحم اور دعوت حق سے عبارت تھی۔ نمبر 1، توحید اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ تمام انبیاء کی زندگی کا بنیادی مقصد توحید کی دعوت تھا۔ انہوں نے ہر دور میں اپنی قوم سے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مثلا حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ان پر ظلم ہوا، تمسخر کیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔
قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ صبر اور استقامت انبیاء کے طرز زندگی کی بنیادی علامت ہے۔ نمبر 2، صبر و استقامت۔ انبیاء علیہم السلام آزمائشوں سے گزرے مگر کبھی شکوہ نہ کیا۔ حضرت ایوب کی زندگی صبر کی عظیم مثال ہے۔ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، مال و اولاد سے محروم ہوئے، لیکن زبان پر شکوہ نہ آیا۔ قرآن میں ان کی دعا نقل ہوئی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عدل و انصاف۔ انبیاء کا طرز زندگی عدل و انصاف پر قائم تھا۔ حضرت داؤد کو اللہ نے بادشاہت عطا کی مگر انہیں عدل کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان نے اپنی حکومت میں انصاف اور حکومت کو قائم رکھا۔ ان کے فیصلے دانائی اور بصیرت کا نمونہ تھے۔ نمبر 4، عاجزی اور انکساری۔ اگرچہ انبیاء اللہ کے منتخب بندے تھے مگر ان کی زندگی عاجزی سے بھرپور تھی۔ حضرت محمد کا طرز زندگی سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کپڑے سی لیتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور سادہ زندگی گزارتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ میں غرور کا شائبہ تک نہ تھا۔ نمبر 5، دعوت اور حکمت۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو حکمت اور نرمی سے دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت حکمت کے ساتھ دی۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا۔ قرآن کہتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ نمبر 6، معافی اور درگزر۔ انبیاء کا طرز زندگی انتقام نہیں بلکہ معافی پر مبنی تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جب وہ اقتدار میں آئے۔ انہوں نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ معافی کا وہ معیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ ہونے میں بدل دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے، اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے، جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، اسے جو چاہا کیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اپنے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کرے گا۔ سورۃ یوسف پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ہم صحابہ کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی حق تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے قبر کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری تھے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا، تمہاری آنکھوں سے اشک کیوں ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں سے خوفناک اور دردناک ہے، اور پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس میں سرخرو ہو جاتا ہے آگے کے لیے آسانی کا گمان رکھے۔ اس قبر کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حضور آسانی کے لیے التجا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے قبر تمہارے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ جب ہم نے سنا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، ہم تو عظیم گناہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تمہارے گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں کسی بھی نماز کے بعد وہ کون سی صورت پڑھنی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کو آپ رمضان المبارک میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے،
ورنہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ بابوضو حالت میں سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سورت یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کا اعلان ہے۔ صبح کے طور پر ایک مرتبہ، ثواب کے طور پر ایک مرتبہ سماعت بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، فتنہ، ناراضگی، اور اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سورت ہے۔ تو اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتے ہیں اور انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور پڑھنے والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس وظیفے کا اثر اخلاص، یقین اور اللہ پر توکل سے آتا ہے۔ نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس موقع پر آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں۔ یہ لمحے دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ ساتھ پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ جس صورت کی تلاوت ہم نے آج کی اسے ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا۔ اے پروردگار، اس مبارک رمضان کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھ اور ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت سے نم کر دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما، جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو بے سکون ہیں ان کے دلوں کو اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں باقی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، شب قدر نصیب فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔